اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہاں سے یہودی عوام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہودی عوام کی مذہبی لحاظ سے کیا حیثیت تھی۔ ہمیں ان کی حالت مذہبی لحاظ سے یہ تھی کہ ان کے پاس چند آرزوئیں، خواہشیں، تمنائیں تھیں۔ کتاب و سنت کا علم نہیں تھا ان کے پاس، صرف یہی خیالات تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، بس ہم جنت کے اندر جائیں گے، اتنا ہی بس ان کو علم تھا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، انہی بنی اسرائیل میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، کتاب کو نہیں جانتے، یعنی اصل کتاب کی جو تعلیمات ہیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا سمجھایا ہے، یہ نہیں پتہ ان کو۔ ہاں، کتاب میں سے نہیں جانتے الا امانیہ، مگر صرف آرزوئیں ہیں ان کے پاس، خواہشیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر صرف خیالات ہی۔ صرف اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے صرف ان کا خیال ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، صرف یہی سوچتے رہتے ہیں۔ اصل حالانکہ یہ تو تعلیمات نہیں تھی، تمام انبیاء کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت ہے، پھر اس کے مطابق جزا و سزا کے فیصلے۔ اچھا، یہودیوں کی عوام کا یہ تذکرہ کر کے نا مسلمانوں کی عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی صرف انہی خیالات میں نہ رہیں کہ ہم بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جنت ہمارے لیے، ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے، جیسے ان کی آرزویں تھی وہی اگر ہمارا بھی وہی طریقہ ہو گیا تو یہ بات صحیح نہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ صالحین نے سفارش کرنی ہے، لیکن مسلمانوں کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ وہاں جزا و سزا کے فیصلے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد کے اوپر ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ بد کرداری کرتے کرتے ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور پھر بھی ہم یہی سوچتے رہیں کہ ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے، جنت میں ہم جائیں گے، یہ بات بہت غلط ہے۔ اصل یہود کے اندر یہی خرابی تھی۔ ان کی کتنی بدعملیاں گزشتہ آیات کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ انبیاء کو قتل بھی کیا، اور قرآن کی اپنی جو تورات ہے اس کے اندر تحریف بھی کی، کلام الہی کی مرادیں بدل دی۔ اللہ رب العزت کچھ فرما رہے ہیں، وہ آگے لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہی عقیدہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے، جنت ہمارے لیے۔ تو ہمیں یہ صرف محض ان کے خیالات ہیں، ایسے نہیں ہو۔ دوسرا مطلب مفسرین نے اس آیت کا یہ بیان کیا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے مگر صرف چند آرزوئیں، امانیہ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ کچھ پٹیاں ہیں جو ان کو پڑھا دیں گی، یوں سمجھ لیں، جو ان کے بڑوں نے ان کو پڑھا دیا ہے کہ ایسے ہوگا۔ اب وہ اس کی نہ کوئی سند ہے نہ کوئی دلیل ہے، بس خرافات ہیں جو ان کو بتا دی گئی، اس پر وہ پکے ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ صرف ان کے خیالات ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ یہ حقیقت تو آشکارا ہوگی اس وقت جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی، پھر پتہ چلا جائے گا کہ اصل فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر کرنے ہیں، خرافات، بے سروپا باتیں، جھوٹی من گھڑت روایات کے اوپر تو فیصلے نہیں ہونے۔ اس وجہ سے فرمایا ان کے عوام کا یہ حال ہے کہ بس کل انعام ہی ہیں وہ۔ پھر آگے مزید اب ان کے خواص کی کارستانیاں ذکر کی جا رہی ہیں کہ عوام کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، صرف خیالات ہیں، اور جو خواص ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اتنی بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ معاذ اللہ،
اپنی لکھی ہوئی باتوں کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کر دیتے. تو ایسے لوگوں کے لیے واقعی ہلاکت اور بربادی ہے، کیونکہ آپ کو گویا کہ انہوں نے خدائی منصب پر بٹھا لیا، اپنے قلم کو خدا کی طرف نسبت کر کے اس کے اندر جو ہے نا جاذبیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور یہ انسان کی کمزوری نہیں ہے کہ بڑوں کا سہارا لیا، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کی ذات کا ہی سہارا لے لیا، جھوٹ بولا. اتنا بڑا جھوٹ کہ خود ایک چیز لکھ لی اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کر دی. کیوں کیا ایسے؟ جی اس طرح چلو کوئی انسان اللہ کی ذات کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو چلو کہ دین کی خدمت کرنا مقصد ہے. نہیں فَمَا يَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ دنیا کے چند ٹکے خرید لیں. یعنی اتنا سفلی کام کیا بھی، گھٹیا کام کیا بھی، اور کیا بھی گھٹیا چیز کے لیے. ویسے تو ہمارے جو اہل ایمان ہیں، مومن کی تو ایک شان یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں وہ تحریف کا سوچ ہی نہیں سکتا. چاہے جائے کہ تحریف کر لی جائے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند مال کی خاطر. انہوں نے اللہ کے کلام کو تو جو اصل تھا وہ تو بتایا ہی نہیں لوگوں کو، اپنی طرف سے لکھ لیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر لوگوں کی چاہت کے مطابق لکھتے تھے. ظاہری بات ہے جو پیسہ جو لینا ہوتا، جسے کہتے ہیں نا لوگوں کی جس طرح کی ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کے مطابق دین پیش کیا جائے، تو اس طرح انہوں نے کیا تاکہ اس طرف سے ہمیں نذرانے ملے. اور جو حقیقی اللہ کا حکم تھا، نبی کی تعلیمات تھیں، وہ پس پردہ چلے گی، چھپا لیا انہوں نے. اب ان آیات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے تحریف لفظی کی ہے. برصغیر میں سر سید احمد خان مرحوم کا یہ نظریہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر تحریف لفظی نہیں ہوئی، معنوی تحریف ہوئی ہے. تو یہ بات کل بھی آپ کو بتائی تھی، معنوی تحریف تو قرآن و سنت کے اندر بھی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، منمانیاں تشریحات کی. تحریف تو انہوں نے اصل میں لفظی ہی کی ہے. اور اب تو وہ خود یہود و نصارہ کے جو مؤرخین ہیں، جو سکالر ہیں، ریسرچر ہیں، وہ خود اس بات کے معترف ہو چکے ہیں کہ یہ جو تورات یا بائبل ہمارے پاس ہے یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر اس کا القاء ہوا ہے اور انہوں نے خود لکھا ہے، الفاظ انہی کے ہیں، وہ خود اس بات کے معترف ہیں. اور ہم ایسے ہی ان کی طرف سے جو ہے نا ان کا دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں. تو خود اس بات کے معترف ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ جو ہے نا وہ ہمارے بزرگوں اور اولیاء اتقیاء کے پر اس کا ظہور ہوا اور انہوں نے اپنے الفاظ میں ڈھال کر اس کو لکھا. تو قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے الفاظ سے لکھی ہوئی باتیں اور پھر اس کو اللہ کی طرف نسبت کر دیتے. پھر آگے فرمائیں اس کا انجام کیا ہوگا، تو فرمائیں ان کا انجام یہ ہے کہ ہلاکت اور بربادی. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. بس ہلاکت ہے اس سبب سے کہ جو کچھ کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سبب سے جو کچھ کہ انہوں نے کمایا. یعنی جو بدعملی کی تحریف کی دین کے اندر، اللہ کے حکم اصل حکموں کو پس پردہ کر دیا اور اپنے لکھی ہوئی باتوں کو اللہ کے حکم کے برابر کر دیا، اس وجہ سے بھی ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اور اس کے عوض میں جو انہوں نے پیسہ لیا، جو کمایا، وہ کمائی بھی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے. تو یہ سب سے بڑی ہلاکت انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے دین کو چھپا جائے اور اپنی من گھڑت باتوں کو لوگوں میں رائج کرے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اسی باتوں پر پختہ ہو جاتے ہیں اور پھر جب اصل دین ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کے کہنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب اس کی تازہ مثال سمجھ لیں، جس طریقے سے پورا یورپ اس بات کی کوشش کر رہا ہے اور یہود ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کو مسلم قرار دے دیے جائے، پارلیمنٹوں سے یہ قوانین پاس کرا لیجیے. تو پاس کرا لیں تو کب پارلیمنٹ کے مسلمان کہنے سے وہ مسلمان ہو جائے گی؟ اللہ رب العزت نے تو حقیقت دیکھنی ہے. ابھی لوگوں نے قانون میں بنا دیا ہے مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہے. اللہ رب العزت کے ہاں تو وہ مسلمان اس وقت ہی کہلائیں گے جب نبی آخر الزماں پر ایمان رکھیں گے اور اس طریقے سے ایمان لائیں گے اور اس طریقے سے اعمال صالحہ کریں گے جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقہ اور نازل کردہ فرامین کے مطابق ہوگا. اب اپنے ہاتھوں سے بنا لیا یا کسی کے کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا اور نہ کسی کے لکھنے سے کوئی مسلمان ہو جاتے. ہاں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ کسی کافر کو مسلمان یا مسلمان کو کافر کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے، تو وہ یہ کام کرنے والے اللہ کے ہاں ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، وگرنہ کسی کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا.
اللہ رب العزت کی ذات ہمیں حقائق کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔